عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اردو قواعد کا ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا علم بیان کے بارے میں، یعنی وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات یا کلام کو پرکشش یا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اسے علم بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے شعر بھی کوٹ کیا تھا کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ لیکن علم بیان کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے تشبیہ۔ تشبیہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سملی۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ شبہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں مماثلت کے، یعنی کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ملانے کے۔ اب دیکھیے، تشبیہ کو سمجھنے کے لیے میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یعنی شاعر نے لب یعنی ہونٹ کی نازکی کو کس سے ملایا ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس چیز سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ خوبیوں کے اعتبار سے زیادہ ہو، یعنی لب سے زیادہ نرم و نازک گلاب کی پنکھڑی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی گلاب کی پنکھڑی جیسے ہی میرے محبوب کی ہونٹ ہے، میرے محبوب کا ہونٹ ہے۔ اس شعر میں لب یعنی ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی سے کے مانند بتایا گیا ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیے، اگر ہم یوں کہیں کہ میرا گھر تاج محل جیسا خوبصورت ہے، یا میں یوں کہوں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ گھر کو تاج محل سے ہم نے تشبیہ دی اور بیٹے کو چاند سے ہم نے تشبیہ دی خوبصورتی کے اعتبار سے۔ اب ڈیفینیشن دیکھیے، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طرح کی مشابہت ہونا ضروری ہے، یعنی یکسانیت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں کوئی وہ کسی اور خوبی کا ہو، اور جس سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ کسی اور خوبی کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں یوں کہوں کہ میرا بیٹا گیدڑ کی طرح بہادر ہے، یعنی گیدڑ تو بہادر ہوتا نہیں، وہ تو بزدل ہوتا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، تو ہم نے بیٹے کو شیر سے میں نے مشابہت دی اور اس سے ہم نے مثال دی۔ تشبیہ کو سمجھنے کے لیے اس کے 4 اجزاء ہیں۔ مشبہ، جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے یہاں گلاب کو لب کو ہم نے پنکھڑی سے تشبیہ دی، بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی، گھر کو تاج محل سے تشبیہ دی۔ مشبہ بہ، وہ چیز جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی لب کو ہم نے تشبیہ دی گلاب کی پنکھڑی سے، تو گلاب کی پنکھڑی کیا ہوئی؟ مشبہ بہ ہوئی۔ ہم نے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی تو چاند کیا ہوا؟ مشبہ بہ۔ گھر کو ہم نے تاج محل سے تشبیہ دی تو تاج محل ہوا مشبہ بہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے گلاب کی پنکھڑی سے لب کو تشبیہ دی گئی اور گلاب کی پنکھڑی۔ وجہ تشبیہ کس وجہ ہم دے رہے ہیں؟ دونوں کے اندر خوبصورتی۔ تیسری چیز ہے وجہ یا تشبیہ، یعنی کس وجہ سے ہم اس کی مثال دے رہے ہیں۔ گلاب کی پنکھڑی کو، ہونٹ کو میں نے تشبیہ دی گلاب کی پنکھڑی سے، کیوں کہ نازک کی وجہ سے۔ بیٹے کو
مثال دی چاند سے خوبصورتی کی وجہ سے، اور گھر کو تشبیہ دی تاج محل سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو ایک شے کو دوسرے شے سے تشبیہ دینے کی کوئی وجہ یا غرض ہوتی ہے، جیسے نازک سرخ لب کو گلاب کی پنکھڑی اس لیے کہا گیا کہ گلاب کی پنکھڑی نازک اور سرخ ہوتی ہے، ان دونوں میں نزاکت اور سرخ رنگ وجہ تشبیہ ہے۔ تو جس وجہ سے ہم دے رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وجہ تشبیہ۔ چوتھی چیز ہے حرف تشبیہ۔ وہ کون سا حرف ہے جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں؟ وہ لفظ جو تشبیہ کو ظاہر کرے۔ میر کے شعر میں لفظ سی گلاب کی سی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے کی حرف تشبیہ ہے۔ سی کے علاوہ جیسا، ایسا، ویسا، سا، مانند، طرح، گویا، جیسے ہم نے کہا میرا بیٹا چاند کی طرح، تو طرح کیا ہوا؟ حرف تشبیہ۔ میرا گھر تاج محل کی طرح خوبصورت ہے، طرح ہو گیا حرف تشبیہ۔ یوں وغیرہ الفاظ بھی تشبیہ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ حرف تشبیہ ہے۔ تو مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو مختلف مثالوں کے ذریعہ تشبیہ یعنی سیملی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور واضح ہو گیا ہوگا کہ اس کی صحیح تعریف کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس لیسن کو مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔